تیسری کلاس میں تھا تو ابا جی نے G3 رکھی رائفل. اچھا. جمعرات کا دن تھا اور بڑے بھائی کو کہہ رہے تھے کہ ختم دینی ہے یا گولی کھانی ہے. جب ہم اہل حدیث ہوئے تو وہ تو ایک سنی سید خاندان میں انقلاب آ گیا، ابھی یہ تو کافر ہو گئے ہیں. تو میرے ماموں نے آری سے وہ باغ کٹوائے، کہا کہ اہل حدیث کے ہاتھ کا لگا ہوا باغ بھی نہیں چاہیے. یعنی کہ اس سے تو پھر یہی لگ رہا ہے کہ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ آپ کی مسلک حق کی طرف آنے کی وجہ بنے. اس وقت پھر گاؤں میں پنچایت ہوئی، سرائیں سدو ہمارا بائی گاؤں ہے، اس میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح ان دونوں سید کے بیٹوں کو، ان دونوں کو قتل کر دو. تو کبھی پچھتاوا ہوتا تھا کہ ہم یہ کیوں اس طرف آئے ہیں؟ تو مجھے یاد ہے حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میرے ابو سے ایک دفعہ ملاقات میں کہنے لگے کاش آپ کی اولاد میری اولاد ہو. شیخ آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ بلکہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے ساری جوانی ادھر لگا دی، اللہ کے نبی اب موت تک میں ان کے خلاف ہی لڑتا رہوں. بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے، تو آپ نے یہ جو تصانیف کا سلسلہ یا کتب وغیرہ لکھنے کا سلسلہ ادھر سے شروع کیا؟ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا، میرا یہ ذہن ہے کہ کبھی بھی آپ نظم سے ٹکراؤ نہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خبیب الرحمان. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ علماء کرام کے تعارف کے لیے شروع کیا گیا ہے، جس میں ہم وقتاً فوقتاً علماء کرام مشائخ اعظام کو بلاتے رہتے ہیں. تو مقصد ان کی جو زندگی کے حوالے سے لوگوں تک ایک رہنمائی پہنچانا ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی بندہ اس فیلڈ کو اپنانا چاہے، یا جو نوجوان ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری منزل کیا ہوگی، یا کل کو ہم نے کس لیول پہ جا کے دین کا کام کرنا ہے. تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ طیب الرحمان زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، وعلیکم السلام. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تو شیخ، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام کی زندگی سے کچھ چیزیں اخذ کر کے عوام تک پہنچائی جائیں، اور کچھ نوجوان جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا جو طلباء مدارس کے، تو وہ علماء مشائخ کی اس زندگی سے کچھ سبق لیں اور ان کے لیے کام کرنے میں آسانی ہو. ظاہر ہے دین کا کام کرنا آج کل کے دور میں بڑے چیلنجز ہیں. چیلنجز تو پچھلے دور میں بھی رہے ہیں، تو کچھ ابھی آسانی ہیں، کچھ مشکلات بھی ہیں. تو شیخ مختصراً کو مجھے اپنی خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ہمارا خاندانی پس منظر ددیال میں ہم زیدی سید ہیں. صحیح. سادات کا نسل جو چلی ہے وہ زیدیوں سے چلی ہے. صحیح. اور ننیال ہمارا جو ہے وہ نقوی. اچھا. میری والدہ رحمہ اللہ مجالس پڑھا کرتی تھی، اللہ. اور ہمیں یاد ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. چھوٹے ہوتے ہوئے یہ فکرے ہمیں بھی یاد ہوتے تھے. اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، تو وہ ننیحال میں جو مجالس ہوتی تھیں اس میں وہ پڑھا کرتی تھیں. لیکن الحمدللہ اللہ نے پھر ان کو دین کی سمجھ دی اور وہ اہل توحید ہوئی. شیخ، یہ جو آپ کا ابتدائی جو تعلیمی سفر تھا یہ کب شروع ہوا؟ یعنی کہ شروع سے ہی آپ، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ مجالس پڑھا کرتی تھی، تو آپ کا دینی گھرانہ تھا؟ ہمارا گھرانہ کوئی نہ خاص دینی تھا اور نہ کوئی برگر تھا. اچھا. ہاں، مکس کہہ لیں آپ. ہاں جی. کہ نماز کی سختی سے پابندی تھی. صحیح. اور محرم الحرام میں جب ہماری برادری کے کچھ لوگ، کیونکہ سادات تھے اس میں ددیال سنی بھی تھا، وہ ماتم کر کے جب آتے تو ہم ان کے لیے حسین کا حلیم پکا کر انہیں شربت پلایا کرتے تھے اور کھلایا کرتے تھے. یعنی کہ آپ میزبانی کرتے تھے؟ میزبانی خوب کرتے، خود شریک نہیں ہوتے تھے اس میں؟ خود ماتم ہم نے نہیں کیا. ہاں، میری نانی اماں رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ میرے نانا جو تھے وہ جب جوش کا وہ زنجیریں چلتی تو وہ بھی اپنی زنجیریں نکال کے کہہ دیتے حسین ہمارا نہیں ہے، وہ بھی جا کر ان میں شریک ہو جاتے. یعنی غالب تھی شیعت سنیوں پر، ہمارے جو ددیال تھے ان پر. تو شاید جو آپ کی پھر جو تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا بچپن سے،
اصل میں یہ سبب بنا ہے ہمارے سب سے بڑے بھائی ڈاکٹر جو MBBS ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سید شفیق الرحمان زیدی حفظہ اللہ، نماز نبوی کے مؤلف، کثیر کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان میں معروف کتاب جو انٹرنیشنل لیول پر گئی وہ 2 کتابیں، تجدید ایمان اور نماز نبوی۔ ان کا داخلہ ہوا بہاولپور میں، تو یہ وہاں کس سن کی بات ہے شیخ؟ یہ کوئی تقریباً آپ سمجھیں کوئی 70-72 صحیح کی بات ہے۔ ان کا وہاں پر داخلہ ہوا تو وہ دینی مزاج رکھتے طبعاً وہ وہاں پر آپ جیسے کسی صحیح مجاہد کے قابو آئے، اور وہ انہیں مسجد الحدیث کے اندر درس قرآن حافظ عبداللہ بہاؤ رحمہ اللہ کے پاس لے جانے لگے۔ وہاں سے یہ پھر ہلکا ہلکا سلسلہ گھر میں چلا۔ 10 سال کا پیریڈ ہمارا یہ ایسے بڑا بہت سخت گزرا ہے، جس میں ابا جی رحمہ اللہ کی خوب ماریں پڑتی تھیں ان بھائیوں کو۔ اچھا، سخت تھے اپنے مسلک پر۔ مجھے یاد ہے میں 3ری کلاس میں تھا جب یہ کوئی دین کی باتیں ہمارے گھر میں، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، محرم آئے گا تو وہ مار لیں گے، دوسرا آئے گا تو یہ پیر پرستی ہو جائے گی، ہم سید ہیں۔ صحیح۔ پہلی جو مجھے میری ذہن میں آتا ہے کہ 3ری کلاس میں تھا تو ابا جی نے G3 رکھی رائفل۔ اچھا، جمعرات کا دن تھا اور بڑے بھائی کو کہہ رہے تھے کہ ختم دینی ہے یا گولی کھانی ہے، ایک بات کرو۔ یہ یعنی اس وقت ہم نے یہ اتنی شدت تھی نا ابا جی کے خاندان میں۔ میرے تایا جی ملٹری میں ریٹائرڈ ہوئے تھے، تو وہ الحدیث ہونے کے بعد ہمیں کہتے تھے وہ کافر ہو، ایسے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ہمیں کافر کہہ کر بلاتے تھے، بھائی یا بھتیجا کہہ کے نہیں بلایا۔ تو اس وقت یہ تھوڑا سا فہم، تو میں بھائی کو کہتا تھا کہ بھائی جان آپ گولی کیوں کھاتے ہیں، ختم دے دینا، یہ کیا مسئلہ ہے اس کو؟ وہ کہتے نہیں حرام ہے۔ تب ان کی کیا ایج تھی؟ اس وقت وہ فرسٹ ایئر میں تھے میڈیکل کالج میں، یعنی کہ کوئی 17-18 سال کے آس پاس؟ نہیں 20 کے قریب سمجھے آپ، FSC کے بعد 16 یہ اور 2 18، پھر میٹرک میں 20 تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو شیخ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ پھر دنیاوی تعلیم سے شروع ہوئی؟ ہمارے حافظ عبداللہ بہاؤ رحمہ اللہ کا ایک ماٹو تھا، انہوں نے ایک ہاسٹل بنایا ہوا تھا، اس میں کوئی 75 طلباء رہتے تھے۔ صحیح۔ سکول، کالج، مدارس، یونیورسٹی، ٹیکنیکل، میڈیکل، ان کو ساتھ وہ دین پڑھاتے تھے۔ صحیح۔ کلاسیں ہوتی تھی، رہائش مفت دے رکھی تھی، اور شرط یہ تھی کہ جمعہ میرے پیچھے پڑھنا ہے، آپ جس مسلک سے ہیں، شیعہ ہیں سنی، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور شام کی قرآن کی کلاس وہ لازمی لیتے تھے۔ ان میں سے پھر جن طلباء کو دین کی سمجھ آ جاتی تھی ان کو پھر وہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد پھر مختلف کلاسز کے ذریعے میں نے دیکھا وہاں پر، یعنی جو فاضل ہوتے ہیں مدارس سے، وہ آ کر پوری سیاسی صاحب سے دہراتے تھے۔ پھر وہ دیکھتے تھے کہ یہ طالب علم جو ہے بہت شائن اسٹوڈنٹ ہے، پھر اس کو عصر کے بعد بھی ٹائم دے رہے ہیں، پھر اس کو بخاری عشاء کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں، ترمذی اس وقت پڑھا رہے ہیں۔ اس میں پھر ہم کچھ جو طلباء تھے جو شائننگ اسٹوڈنٹ تھے وہ اوپر آ جاتے، تو پھر وہ کلاسیں ہماری بڑی سخت ہوتی تھی کہ ہم نے کالج بھی پڑھنا ہے۔ ان کا اصل میں ذہن یہ تھا کہ کوئی بھی عالم اپنے پیروں پر کھڑے بغیر دعوت کا کام نہ کرے، یعنی ان سے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے۔ اب ہم 5 بھائی ہیں تو ہم سب کے سب پڑھے لکھے، سب کوئی PhD ڈاکٹر ہے، ہاں MBBS ہیں، اور ادھر صاحب سے پوری تعلیم دین کی حاصل کی، اور ان کے سینکڑوں طلباء جو انجینئر، ڈاکٹر، ججز وہاں پر ہیں اور توحید کی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس ماٹو کی وجہ سے ہم دین بھی پڑھتے تھے، ساتھ سختی ہوتی تھی، اور پھر ایک یہ تھی کہ ہم کیونکہ بہت گہرے شرک کی اندھیری سے نکل کر آئے تھے، تو ہمیں تو رات کے 2-2 بجے تک ہم دین پڑھتے رہتے تھے، صبح پھر کالج کا پیپر بھی دے آتے تھے، اور اللہ کی شان ہے کہ ہم فرسٹ ڈویژن حاصل کر لیتے تھے، ماشاءاللہ۔ ایک اللہ کا خاص دین کی تعلیم کی برکت کی وجہ سے بڑی برکت تھی۔ مطلب یہ نہیں کہ شیخ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا فیض جاری ہو تو طلباء کو ٹائم دینا پڑے گا، ٹائم اتنا دینا پڑے گا۔ اتنا مجھے یاد ہے، میں 2nd ایئر میں تھا تو اس وقت ہم رات 2 بجے مناظرہ کر آئے۔ ہمارے پروفیسر یونس صاحب تھے ہمارے، میں نے ان سے فقہ پڑھی ہے، کتاب الطلاق اور کتاب النکاح دونوں پڑھی ہیں میں نے ان سے۔ تو رات 2 بجے مناظرہ کر آئے ہیں، پھر آ کے پوری کیسٹیں ہم نے سنی ہیں، طلباء نے بھی، مولانا نے بھی، اور صبح میں نے جا کر پیپر بھی دیا بورڈ کا، اور لڑکوں میں سب سے زیادہ نمبر ہی میرے آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف دین کی برکت ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کہ حافظ عبداللہ بہاؤ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ اس مقام پر ہیں کہ کوئی پرنسپل ہے، کوئی PhD ڈاکٹر ہے، کوئی جج ہے، اور دین کی خدمت بھی خوب کر رہے ہیں اور بے لوث کر رہے ہیں۔
انہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اب تقریر کے بعد انتظار کریں اور کہیں جی ہمیں کچھ دیں گے، نہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا اور چلے جانا. یعنی کہ انہوں نے دیندار پروفیشنلز پیدا کر دی. ہاں، یہ صرف بہاولپور کا اعزاز ہے، اور عقیدے میں بھی اتنے پختہ کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے کسی سے بھی، حالات جیسے بھی بگڑ جائیں. تو شیخ یہ جب آپ یعنی کہ اس سے تو پھر یہی لگ رہا ہے کہ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ آپ کی مسلک حق کی طرف آنے کی وجہ بنے. ہاں میں تو اپنی تقریروں میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے مسلمان ہی بلکہ زیدی برادران کو مسلمان ہی حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ نے کیا. اللہ. اور حافظ عبداللہ فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئے شیخ بہاولپور؟ نہیں، ہمارا پہلے سب سے بڑے ایک بھائی الحدیث ہوئے ڈاکٹر صاحب، یعنی بڑی سختیاں اور وہ ایک بڑی طویل داستان ہے. پھر جو ڈاکٹر طالب الرحمان ہے PhD پروفیسر ہیں جو حافظ اللہ تعالیٰ، وہ سخت دین سے دور تھے، یعنی کہ بالکل اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے. تو انہیں ابا جی کو کہہ کر کہ یہ FSC میں پڑھ نہیں رہے ملتان میں، تو ان کا تبادلہ کروا دیا، بہاولپور میں پڑھاؤں گا. تو ہمارے خاندان میں تعلیم، پیسے کے مقابلے میں تعلیم کو بڑی پریفرنس ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو وہاں لے کر گئے، تو وہاں یہ پھر مذاق اڑاتے تھے حدیثوں کا بھی، یہ کیسا ماحول ہے، کیسا. بس اب اللہ نے کوئی برکت دی، جب یہ ہوئے تو ان سے ہمارے گھر میں بہت تقویت ملی کہ بڑے بھائی تو آ کر بڑا خوف کھاتے تھے، ابا جی مارتے تھے. انہوں نے سلسلہ آ کر کہا ابا جی آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، پھر مارے کھائیں سختی، اور پھر گھروں سے نکال دیے گئے. 4 6 مہینے گھر میں داخلہ بند ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا. پھر ان کے بعد ابا جی نے تحقیق شروع کی. پہلے تو وہ کہتے تھے تمہارا تو وجود ہی نہیں ہے نا. تو ابا جی کی کیا کوالیفیکیشن تھی؟ ابا جی نے FA کی تھی انڈیا سے، اچھا، امبالہ شہر سے. صحیح ہے کہ آج کل کے MA سے بھی اوپر ہے وہ. ہاں، وہ فر انگلش بولتے تھے، ماشاءاللہ. 3 پیس سوٹ، کلین شیو آدمی تھے، صحیح بے دین جیسا آدمی ہوتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کے بڑے سخت پابند تھے. صحیح. اور اپنے مسلک سے یعنی بلائنڈ مین کی طرح انہیں پیار تھا. کہتے نہیں بس یہی حق ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں نا باپ دادا سارے. اور اس پر پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 2 بچے، وہ بھی ایسا ہوا کہ پورے گاؤں نے، ہمارے سادات کو 200-250 گھر ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیے، حقہ پانی بند، آنا جانا ہر طرح سے بند کر دیا. تو اس وقت پھر گاؤں میں پنچایت ہوئی، سرائیں سدو ہمارا بائی گاؤں ہے، اس میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح ان دونوں سید کے بیٹوں کو، طالب الرحمان، طالب حسین اور شفیق حسین اصل نام ہے، ان دونوں کو قتل کر دو. جب انہوں نے یہ پنچایت میں فیصلہ کیا اور سنا دیا گاؤں کے اندر کہ صبح انہیں قتل کیا جائے گا، پھر ابا جی کو فکر ہوئی کہ وہ قتل پر بھی آ گئے ہیں اور یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، آخر دیکھیں تو صحیح، کوئی نہ کوئی تو چیز ہے. ہاں کوئی چیز ہے. تو پھر انہوں نے مولویوں کے دروازے کھٹکانے شروع کیے، اور پھر اللہ نے ان کو دین کی سمجھ. تو کون سے مولوی کے دروازے کھٹکائے؟ وہ کیوں کبیر والے میں پوسٹ ماسٹر تھے. اچھا. یہاں پر وہ اصل میں میری پیدائش پشاور 4 سدے کے علاقے کی. یہاں وہ آپ نے پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ علاقوں میں وہ یہاں پر ابا جی تحصیل کے انچارج تھے. یہاں پر تعلیم کم تھی، پنجاب میں زیادہ تھی، تو وہ تبادلہ نہیں ہوتا تھا. تو دادی کی وجہ سے ابو جی نے لکھ کے دیا کہ مجھے کلرک لگا دیں، بے شک مجھے پنجاب بھیج دیں، میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا. بڑا پیار تھا انہیں. جب وہ ادھر گئے تو وہ اپنے نچلی اوپر سے افسر جب نیچے آئے گا تو پھر وہ مسائل تو پیدا ہوں گے. تو وہ اس ڈاکخانے کے اندر پوسٹ ماسٹر تھے. وہاں ساتھ ہی دارالعلوم بہت بڑا کبیر والے کا ایک بہت بڑا نامی گرامی جامع، وہاں سے وہ کہے برفلدین کی حدیث جو سی ہے نا نہ کرنے کو، اس نے کہا شاہ صاحب ابھی لے لیں، یہ کون سی مشکل کام ہے. انہوں نے لکھ کے دے دی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں ایک دفعہ رو دے. وہ لے کر آئے تو میں بھی اس وقت 9th میں تھا، میں یعنی یہ پروسیس چل رہا تھا سارے گھر میں، اور ہم سب ابا جی کے ساتھ تھے. ابا جی نے مناظرہ کروایا باقاعدہ، ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کو بلایا، ادھر صاحب عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تشریف لائے، دونوں کو اپنے گھر میں رکھا، دونوں کو اکٹھے مناظرہ کروایا. اس مناظرے میں جج بھی جو تھا نا ڈاکٹر عثمان، وہ بھی ہمارا سنی تھا. تو اس نے فیصلہ سنایا کہ اہل حدیث جیت گئے اور یہ سنی ہار گئے. اس پر ابا جی کو شاک لگی، یعنی کہ اس نے بھی عدل کا مظاہرہ کیا. عدل کا مظاہرہ کیا، اس نے بہت عدل کے ساتھ کہا، اور وہ سنی ہو کر ہی فوت ہوا. اچھا. اس نے کہا بات اصل یہی ہے کہ سنت یہی ہے. اس پر ابا جی پھر اداروں میں جانے لگے. مجھے یاد ہے، مجھے آئے تو بڑے خوش، میں نے کہا ابا جی ماشاءاللہ آج خیریت ہے؟ کہنے کہ آج اہل حدیثوں کی جڑ ہی کٹ جائے گی، اپنے گھر سے فتنہ ختم ہوگا، مصیبت. ہم کیونکہ سارے پریشان تھے کہ ہر وقت روز لڑائی، روز عید پر لڑائی، شب برات پر لڑائی، کنڈوں پر لڑائی. اب ساری یہ والدہ نے کرنی ہوتی تھی، والد نے کروانی ہے، دادی نے کروانی ہے. تو وہ اب بھائی کہتے تھے تو حرام کھا رہے ہو آپ، ہم کہتے حرام کھا رہے ہیں، سو رہے. تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے اہل حدیث. تو وہ پھر جب حدیث بیان کی تو ہم بھی بڑے خوش، جان شکر ہے آج ہمارے گھر میں بھی آرام. آج
تو بھائی جان نے جب دیکھی تو بھائی جان کو تو پہلے ہی پتہ تھا کیونکہ وہ تو بڑی تحقیق کر کے انہوں نے کہا ابا جی اگر اس کو ہم اصل کتاب میں دیکھ لیں تو ابا جی نے کہا بالکل صحیح ہے. وہ گئے فٹافٹ مسجد الحدیث سے اصل کتاب اٹھا لیں. آگے نیچے لکھا ہوا لیسا ہوا بصحیح، اچھا یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ لکھ کے نہیں دیا مولوی. تو وہ بار بار کتاب بھی دیکھے، الفاظ بھی، راوی بھی، صحابی بھی. تو گالی دے کر کہتے ہیں بھی یہ کیوں نہیں لکھا؟ اس نے کہا بجی وہ نہیں لکھ کر دے گا. اس وقت انہیں ٹھیس پہنچی. یعنی کہ وہ اس دور کے مرزا محمد علی جیلمی نے ان کو لکھ کے دیا. ہاں یوں سمجھ لیں آپ. پھر وہ تحقیق میں لگ گئے، پھر اللہ نے دل کھول اچھا دیا. وہ بھی پھر ادھر نرم ہو گئے اور تحقیق شروع کی انہوں نے. ہاں پھر انہوں نے تحقیق شروع کر دی، تحقیق شروع کی. پھر انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا. صحیح. پھر سنیوں کی ہماری جو آبائی مسجد تھی وہاں پر جمعے پڑھانے شروع کیے ابا جی نے. ان کی مسجدوں میں بھی میں ادھر جمعے پڑھاؤں گا. اچھا میں اب سارا سیکھوں گا، دین سیکھوں گا. ہاں دین سیکھوں گا. بس پھر جب سیکھنے لگے اللہ پھر تو اللہ نے ماشاءاللہ فل داڑھی اور پکے مواحد. پھر بہت روتے تھے کہ میں ساری عمر یہ کیا دل کے پیچھے اور قاضیوں کے پیچھے لگا رہا. تو والد صاحب کے کنورٹ ہونے کے بعد پھر آپ اس طرف آئے؟ نہیں پھر ہم والد صاحب اور ہم ذہنی طور پر تو قبول کر چکے تھے. ہاں جی. لیکن ہم مار سے بہت خوف کھاتے تھے، مارتے تھے نا ابا جی. اچھا اچھا اچھا. تو ہم آپ کا جھکاؤ آپ کے بھائیوں کی طرف تھا بہت زیادہ. اچھا. لیکن جب مناظرہ ہوا تو ہم سنی والے گروپ میں بیٹھے، میں اور میرے ابا جی ہم ادھر بیٹھے تھے. کیونکہ مجھے دوران تعلیم جب میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں شعبہ حفظ میں، تو ایک دفعہ بھائی جان لے گئے جمعہ کی جماعت کرانے کے لیے بھی، آپ نماز پڑھائیں گے. میرے استاد کو جب صبح پتہ لگا تو انہوں نے مجھے بلا مبالغہ 100-150 ڈنڈا مار دیا. اتنا مارا کہ وابیوں کی مسجد میں نماز پڑھانے گیا. میں نے اس وقت یاد کر لیا تھا میں جس دن ہی مدرسے فارغ ہوگا میں حدیث ہو جاؤں گا. انہوں نے اتنا مارا یار میں نماز پڑھائی ہے وہاں پر. یعنی ظلم کی انتہا ہوتی ہے نا. ریئیکشن بھی کئی ہاں یہ سخت ریئیکشن تھا میرا اس میں. تو شاید جب آپ کے والد صاحب اہل حدیث ہوئے تو سنا آپ کی کوئی زمینیں وغیرہ بھی ان کے اوپر پھر؟ ہاں ہمارے ابا جی نے ساری عمر ہمارے ماموں کی زمینوں پر باغ لگایا، آم کا باغ، کنو کا باغ، مختلف باغ. وہ پھر جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ 50-50 کس پر ہوتا ہے. جب ہم اہل حدیث ہوئے تو وہ تو ایک سنی سید خاندان میں انقلاب آ گیا. ابھی یہ تو کافر ہو گئے ہیں. تو میرے ماموں نے آری سے وہ باغ کٹوائے، کہا کہ اہل حدیث کے ہاتھ کا لگا ہوا باغ بھی نہیں چاہیے. تو ہماری ساری انویسٹمنٹ جو تھی وہ زیرو ہو گئی. یعنی کہ جو جمع پونجی تھی جب پھل لینے کا وقت آیا ہاں سب لگا کر وہ تو ریٹائرمنٹ جب ہوئی تو وہ تو ہم خالی ہاتھ اڑ گئے. اور جو آبائی گھر تھا وہ ہمارے تین بھائیوں کے نام تھا، میرے ابو کے، میرے تایا ابو کے، تیسرے تایا ابو کے. تو انہوں نے کہا جو سب سے بڑے تایا ابو تھے، انہوں نے تو کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہیں میں یہ مکان دوں، یہ تو میں نے ویسے تمہارا نام لکھوا دیا تھا. اس پر بڑے جھگڑے ہوئے. ہمیں خالی ہاتھ چھوڑ کر ہم قسم کی چیزیں، ہمیں اپنا سامان اٹھا کر اس گاؤں سے نکلنا پڑا کہ وہ 2 بھائیوں کو قتل کرتے تھے. ہمیں تو مکہ کی باسی، جو مکہ کے باسی تھے نا صحابہ کی جماعت، وہ یاد آ گئے تھے. اتنی سختی تھی کہ ہم شہر سے گزر نہیں سکتے تھے. ہمیں جب وہ اب بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کبھی پچھتاوا ہوتا تھا کہ ہم یہ کیوں اس طرف آئے ہیں؟ نہ پچھتاوا نہیں، ہمیں تو اتنی خوشی اور جنون ہے، وہ آج تک جنون ہی ختم نہیں ہو رہا کہ اس کو بھی توحید سمجھاؤں، اس کو بھی توحید سمجھاؤں، اس کو بھی توحید سمجھاؤں. مجھے یاد ہے میں دوسری کلاس میں تھا تو حفص عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تقریر کے لیے جلسے میں میرا نام پیش کر دیا. تو جو لینے آیا میں نے اسے کہا آپ غلطی لگ گئی ہے آپ کو، میں تو ابھی دوسری کلاس میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں طیب کون ہے؟ میں نے کہا طیب تو میں ہی ہوں. کہتا آپ کو لے کے جانا ہے. حفص صاحب نے کہا بس تمہارا جلسہ ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے یاد ہے حفص عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میرے ابو سے ایک دفعہ ملاقات میں کہنے لگے کاش آپ کی اولاد میری اولاد ہوتی. یعنی اتنا انہیں پیار تھا اور ہمیں بھی ان سے اتنا ہی پیار. ہم دیکھتے تھے کس حدیث کے خلاف حفص صاحب چلتے ہیں تو ہم بھی کہیں حفص صاحب آپ یہ حدیث کہتے ہیں. ہمیں نہیں ملے. آخر انسان تھے، خطا کے پتلا حق شر، لیکن آپ کو ان کی زندگی میں کوئی خطا نہیں ملی. ہمیں نہیں ملی. ہم ڈھونڈتے رہتے تھے اور ہمیں کہیں ہم سستی کرتے. مجھے یاد ہے تو میں جمعہ پڑھانے لگا، مجھے تاریخ ادب انہوں نے پڑھایا تھا. تو میں نے کہا بڑی گرمی ہے جون کی، آگے 3 کلومیٹر پیدل جانا ہے. بس اتنی بات ہی کی تو وہ مولانا منیر صاحب مجھے کہنے لگے کل نار جہنم اشد حرہ. میں اسی وقت اٹھایا بس پہ بیٹھا اور جمعہ پڑھانے چلا گیا. اور یعنی کہ اتنی علمی طور پہ مضبوط شخصیت کی بھی آپ نے تقلید نہیں کی، نہ آپ چیک کرتے رہے ہیں کراس چیک. ہاں چیک کرتے تھے. اور میرے تو کراس کویسچن ان سے بڑے سخت ہوتے تھے کیونکہ ہم اصل میں ایک پورا پیچھے گھرانہ تھا ہمارا. ریسرچ کے ساتھ آپ اس طرف آئے تھے. ریسرچ ایک بھائی نے ریسرچ کی. اور کئی باتوں پر میں حافظ صاحب کو بات کرتا تو حافظ صاحب کہتے تھے اتنی سختی نہ آپ کے. میں نے کہا جب وہ غلط ہیں تو پھر ہم صحیح ہیں، ہم یا تو کہیں بھی دونوں ٹھیک ہے.
تو عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے ہیں؟ میں میٹرک میں چلا گیا تھا اور ان کی وفات تک ان کے پاس رہا. اللہ مجھے لگتا ہے کوئی تقریباً 10 12 13 سال. تو شیخ علمی طور پہ تو کافی لوگ ان کو جانتے ہوں گے اور پھر ہم سنتے بھی رہتے ہیں، معاملات میں ان کو آپ نے کیسا پایا؟ میں نے ان کو زندگی میں معاملات ہوں، وعدے ہوں، مالی جو ہوتی ہیں معاملات، مساجد کے مدارس، میں نے زندگی میں یا ان کو امین اور صادق دیکھا ہے یا ان کے بعد جانے کے بعد پیر بدیعودی رحمۃ اللہ علیہ. میں کہتا ہوں ان کی جیبیں نا وہ بڑی بڑی کھدر کی کرتا پہنتے ہوتے تھے. جبا یا کرتا؟ نہیں کرتا جیسے پنجابی پہنتے ہوتے ہیں. اور بڑے بہادر آدمی تھے، یعنی ان کی تاریخ ایک بڑی ہے، اور علمی طور پر بڑے مضبوط آدمی تھے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے مولانا امجد چھتوی رحمہ اللہ شیخ الحدیث تھے، 16ویں دفعہ بخاری پڑھا رہے تھے. حافظ صاحب کہنے لگے حافظ صاحب ذرا میری عبارت سنیں نا، اہل علم کرتے ہوتے ہیں نا. حافظ صاحب نے کہا تسی روز پڑھانے ہوئے کہ نہیں حافظ صاحب میرے سنو نا، بس پڑھی. تو حافظ صاحب نے کہا کہ پڑھیا نے؟ حافظ صاحب کہتے میں تو یہ 16ویں دفعہ پڑھا رہا ہوں. کہتے یہ اس طرح بنتا ہی نہیں ہے. اور پھر دلیل مانگی تو فرمایا لا تبقی ولا تذر. اب مجھے بخاری کی تو وہ عبارت یاد نہیں ہے، دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ پیش کی کہ یہاں دیکھو ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے. تو وہ حیران رہے، علمی طور بڑے مضبوط تھے ہر زبان میں، اور ویسے مجاہد تھے. آتے ہوئے وہ کہتے ہیں تقریباً 50 سکھ اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے جب پاکستان شفٹ ہوئے تھے. بڑے ماشاءاللہ. تو وہ علمی لحاظ سے بھی معاملے ایسے کھدر کرتا پہنتے تھے، جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی تھی نا، آپ دے گئے مسجد میں لگا دینا، فلانا مسجد میں لگا. تو لیکن کلیئر ہوتے تھے حساب کتاب سارا. تو شیخ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ان کا ایک واقعہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ وہ پینشن لینے کے لیے جب اپنی گئے نا، سائیکل پر کالج جاتے تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سائیکل پر جاتے تھے. جب پینشن لینے گئے نا تو واپسی پر مسجدیں بہت بناتے تھے، وہاں مسجد بن جائے، ایک بن جائے، دو بن. ایک مسجد تھی 1 یونٹ میں جہاں میں نے سینکڑوں نہیں پتہ نہیں کتنے جمعے پڑھائیں گے. میری تربیت اصل وہیں ہوئی ہے، استاد جا کے وہیں جمعہ پڑھا مستقل. تو واپس آئے تو وہ سارے پیسے، بہادر آدمی تو نہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کوئی چور شور میرے نزدیک. وہ کہتے تھے 30 آدمی ہو نا مجھے قتل کرنے کے لیے، 15 کو میں قتل کر دوں گا پھر میری باری آئے گی. اتنے ماہر تھے ہر کام. ساری پینشن لے کر آئے، جیب میں سے نکالی 1 یونٹ مسجد کے، اس کو دی کہ چھت پوا دے. سویرے خالی ہاتھ گھر آ گئے. جو بندہ اپنی ذاتی پیسے کا یہ حال ہے وہ آپ کے اور میرے پیسے کھائے گا. توکل بھی کتنا تھا، کمال تھی ان کی. میں نے ان کو کسی معاملے میں دین سے دور نہیں پایا. شیخ آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں معاملات پہلے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہلے چڑھنے سے پہلے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، کبھی تم نے مجھ سے کوئی معاملہ دیکھا ہے؟ پہلے اپنا کردار پیش کیا تھا، بعد میں دعوت پیش کی تھی. ہمارا کردار کیا کہ ہم جلسے کے اندر اگر کوئی فیس نہ دے زیادہ برابر کی جو طے ہوگی وہ نہ دے تو ہم وہاں پر گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں میڈیا پر کیا کچھ وائرل ہو رہا ہے. اور ہم تو پھر امید کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ دیندار ہو جائیں. کردار بہت ضروری ہے. لوگ آپ کا کردار دیکھ کر مسلمان ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. دعوت بعد میں دیکھیں گے، آپ کی دعوت بعد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہوں گے. آپ نے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دیں. آپ نے میں 2 پہاڑوں کے درمیان ساری بکریاں لے جا، ساری بکریاں لے جاؤ. پھر میں ساری لے جا جا کے آیا تھا. اور ایک سبق صرف انفاق فی سبیل اللہ، اور میں ساری لے گیا اور داعی بن کر گیا. گاؤں کے لوگوں نبی اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ تنگی غربت کی کوئی تصور بھی نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. یہ کردار ہمارا کردار کیسے ہے آپ کے سامنے؟ ہمارا کردار یہی کہ ہم انفاق کا درس دیتے ہیں اور سارے پیسے جو ہے اپنے چھپا کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ اپنے نمازیوں کے اوپر خرچ کریں، وہ اہل علاقہ میں سے کوئی جو ہم یہ بھی آپ دیکھیں نا سیلاب زدگان کی مدد ہماری مرکز جمعیت الحدیث نے ماشاءاللہ بہت خرچ کیا. اس لیے جو ممبر پر بیٹھتا ہے نا وہ دیکھے میری مسجد کے نوادی میں کون سا غریب آدمی چپ کیسے اس سفید پوش کے ہاتھ پہ رکھ دے رات کو صبح کو راشن. ہم اپنے عبدالعزیز ٹرسٹ ہے میرا، میں الحمدللہ 40-45 خاندانوں کو ماہانہ راشن اور 100 دراز سے دے رہا ہوں. 2002 میں بنایا تھا میں نے. اصل میں ہم نے پڑھا جس ماحول میں پڑھا ہے نا بہاولپور میں، اسی کے آتے ہیں. ہاں تو وہ ہاسٹل کی زندگی اور طلبہ. اب میں نے 2 MBBS ڈاکٹر بنائے عبدالعزیز ٹرسٹ کی طرف سے. آپ حیران ہوں گے ماشاءاللہ. اس وقت جاب کر رہے ہیں، پوری فیس سے ان کی بھرتا تھا. اور جب بھی وہ فیس لینے آتے بیچارے رو رہے ہوتے تھے. شاہ صاحب جس دن ان کا ہاؤس جاب لگا نا آگے کہتے شاہ صاحب 18,000 آج ملیں اپنی آپ سے لیں گے. کتنے انجینئرز بنائے ہیں، کتنے علماء ہیں جو فاضل ہونے کے بعد اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. میں ان کی ساری فیسیں دیتا ہوں.
ان کے ماہانہ، کیونکہ میں اس دور سے گزرا ہوا ہوں. آپ کو اندازہ؟ ہاں اندازہ ہے. سروائیو کرنا مدارس کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، نہ مدارس کے شیوخ کو اندازہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں اور دین بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کی تو مشکلات ہی کتنی زیادہ ہے. شیخ دیکھیں کہ اس دور میں آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے نا، اس دور میں پروفیشنلز پیدا کیے. میں ابھی جو ہماری جو تنزلی کا شکار ہے نا ہم لوگ، مسل کی طور پہ دیکھا جائے تو پتہ نہیں اب یہ الفاظ کہنے درست بھی ہیں کہ نہیں، اس میں ایک وجہ یہی کہ ہم پروفیشنلز پیدا نہیں کر سکے. ہاں ہمارے لوگ اداروں میں ہے ہی نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ کمزور ہیں، وہ سپورٹ ہی نہیں کر پاتے. ہاں کم از کم اتنا تو کریں نا کہ وہ لیکچرشپ تو لے لیں نا، کہ اسکول میں ٹیچر تو لگ جائیں نا، اپنا کچن تو چلا سکیں، اپنا کچن تو چلا سکے نا، اتنا تو کم از کم کریں نا. حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ تو اتنا تھا مجھے کہنے لگے دیکھنا درس دینے جا رہے، کرایہ ہے؟ نہیں آپ سب کرایہ نہیں، درس دینے جانا. اچھا ہاں ان کا تو اتنا سخت موقع تھا، اتنا سخت موقف تھا. وہ کہتے اگر جیب میں آپ کے کرایہ نہیں تو درس دینے مت جاؤ، پہلے اپنا کرایہ جمع کرو پھر درس دینے جانا. زندگی میں کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی نے حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. میں نے پورا پاکستان چھان مارا ہے. آپ سے ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں، پورا پاکستان چھان مارا ہے، میرا ریکارڈ ہے الحمدللہ، میں کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا. پھر میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یار اس پر تھوڑی سی اپنی اصلاح کریں، ایسی کمٹمنٹ نہ کریں. پھر میرے پاس مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب ناظم اعلیٰ تشریف لائے اور مجھ سے وعدہ لیا کہ شاہ صاحب آپ یہ سختی نہ کریں. علماء نے شکایتیں لگائی ہیں، خطباء نے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب اعلان کر دیتے ہیں تو ہمیں جو ان سے نفیسیں کم ملتی ہیں. تفریحاً یہ بات ایک آپ کو میں کر رہا ہوں، تو آپ ایسا نہ کریں، جو آپ کو دے دے وہ لے لیا کریں، جو آپ کو نہ دے آپ تو چلے جاتے ہیں ویسے ہی. اس وقت کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ میرے جو خطباء ہیں دائیں بائیں یہ ناراض نہ ہو مجھ سے، ورنہ ہمارا تو ماٹو ہی ہو رہا ہے کہ ہم نے دین پہنچانی ہے. اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کے مال میں. شیخ پھر یہ آپ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے ساتھ رہے، پھر ان کی وفات کے بعد آپ؟ ہاں ان کی وفات کے بعد نا ہم یتیم ہو گئے تھے، یوں سمجھے آپ نا، علمی طور ایسے اتنے یتیم ہوئے نا کہ ہم ترستے تھے. پھر میں نے پہلے تو پھر حافظ صاحب کے بعد جو ان کے جانشین تھے لوگ ادھر ادارے میں، وہ انہوں نے پھر یہ سسٹم ہی ختم کر دیا. کالج کا جو طلباء کے انہوں نے پھر جامعہ محمدیہ تو شروع سے رجسٹر تھا ہمارا، جہاں سے ہم پڑھتے تھے، صحیح، جہاں پر یہ بڑے بڑے کام کر حافظ سعید صاحب، ظفر اقبال صاحب، یہ بڑے بڑے جنہوں نے انقلاب تو لایا نا، اختلاف اپنی جگہ پر. شاگرد تو حافظ صاحب کے نا یہ سارے. میاں صاحب تھے جو ایچ کالج کے پروفیسر تھے، تو اس طرح بہت سارے تھے شاگرد سینکڑوں کے حساب سے. پھر ان کے وفات کے بعد انہوں نے یہ سسٹم ختم کر پھر باقاعدہ مدرسہ بنا دیا جامعہ محمدیہ، وہی روایتی مدرسہ بن گیا، روایتی مدرسہ بن گیا. اب وہاں سے وہ لوگ نہیں پیدا ہو رہے، پروفیشنلز نہیں، ہاں وہ نہیں پیدا ہو رہے. حافظ صاحب کے وفات کے بعد پھر ہم ویسا ہی ہم لیڈر چاہتے تھے کہ ہمیں یار ایسا بندہ ملے ہم جائیں تو کبھی سے نماز نہ چھوڑی ہو. اب تو آپ ممبروں پہ بیٹھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے لوگ. پھر مجھے اللہ کے فضل سے اب تو سید توصیف الرحمن راشدی حافظ اللہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ سندھ میں پیر صاحب کے پاس ہوتے تھے. انہوں نے پیر صاحب سے کہہ کہ اچھا طالب علم ہے، آپ اسے اپنے پاس بلا لیں. تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا جب مجھے فون آیا، تو میں تو حیران رہ گیا. پیر صاحب ملاقاتیں تو ہماری تھیں سالانہ، ہمارے پاس جامعہ میں آتے ہوتے تھے، آپ سب بلایا کرتے تھے ہمیشہ، ہر سال پیر صاحب آتے تھے. ماشاءاللہ. ہاں جی، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، یہ 2 شخصیتیں ہماری ماڈل تھی ہمارے لیے. آپ سب نے بلانا، انہوں نے کمال کی دین بیان کر. میرے لیے اعزاز تھا، میں تو اڑ کے گیا پھر ان کے پاس. ان کی وفات تک پھر ان کو بھی میں نے ایسے ہی پایا، ایسے ہی پایا ہر معاملے آپ نے رول ماڈل پایا ان کو ہر حوالے سے. یعنی اب حیران ہوں گے کہ ایک واقعہ میں شیئر کروں کہ نہ کروں، کہ ایک بیٹے نے تھوڑی سی غلطی کی کہ سگریٹ پی لی، آپ نے اس کے ساتھ رہائشی ختم کر دی، الگ جگہ لے لی، الگ گھر میں رہنے لگ گئے. اچھا شیخ، اس میں ایک تربیتی، آج کل کی اولادیں بھی چھوٹی موٹی غلطیاں بڑی بھی کر جاتی ہیں، تربیت کے بڑے مسائل رہتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی غلطیوں کے اصل میں وہ دور تو اور تھا، آج کل کے حوالے سے، گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ مثلا اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ اگر پیار اور محبت سے سمجھائیں، بالکل پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اس کو ایسے لیکچر سنائیں جس سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، ڈنڈے سے نہیں. جیسے ہمیں جنون ہوا نا کہ یہ تو ہم تو قبر پہ سجدہ کروا رہے ہیں، ہاں جی، طواف کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. ہمیں تھا کہ ہم جتنوں کو طواف، جیسے خالد بن ولید نے کہا تھا نا یا رسول اللہ، بلکہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، میں نے ساری جوانی ادھر لگا دی، اللہ کے نبی اب موت تک میں ان کے خلاف ہی لڑتا رہوں گا. ایسے اپنی اولاد کو شروع سے ہی. اب میرا بیٹا ہے سید محمد زیدی، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، اللہ اس کو زندگی صحت کے ساتھ عالم بعمل بنائے.
تو وہ چھوٹا سا تھا نا، تو میں اسے بیٹا آپ نے حافظ بننا ہے، آپ نے مسجد سنبھالنا، آپ نے حافظ بننا ہے، آپ نے مسجد، میں اس کو ذہن سازی کرتے رہے ہیں. ہاں شروع سے. آپ حیران ہوں گے، میرے ماموں ایک بہت سخت آدمی تھے اپنی مسلک پر، کلواتے سنی تھے، پنجہ گھر میں لگا ہوا تھا. تو ان کی ہماری تو یعنی بہت سخت دشمنی تھی. وہ پیار کرتے تھے سارا کچھ. تو ہم یہ چھوٹے سے توصیف فرمان چھوٹے سے تھے جب ہم مسئلہ کہتے ہیں توتلا بولتے تھے بچوں. تو ماموں ہمارے ہوتا ہے بڑے ہو کے کیا بنو گے، ہماری فیملی میں یہ پوچھا جاتا تھا، ڈاکٹر بنوں گا، تو ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بنوں گا، انجینئر بنوں گا. تو ہم نے ان کو یاد کرا بڑے ہو کیا بنو گے، ماموں پوچھیں گے نا تو کہنا دیشوں کا مولوی. ماموں آئے کئی مہینوں کے بعد، تو اس طرح کھانا وانا سب بیٹھے آؤٹنگ، بچہ ہی کھیلتا کھولتا آیا، تو اس نے کہا ادھر آؤ تو صحیح بڑے ہو کے کیا بنو گے، نے کہا دیشوں کا مولوی. وہ کہتے اس کو بھی یہ سکھا دیا ہے، یہ چھوٹا سا یعنی ہمیں جنون تھا. یہ جنون جب تک مدارس کے طلباء کو اور الحدیث لڑکوں کو اور الحدیث بچوں کے بارے میں نہیں ہوگا، نہیں پیدا کریں گے تو کام نہیں ہوگا. یعنی کہ ہمیں ذہن سازی کرنی پڑے گی شروع سے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں ہم اپنے کاروبار میں مصروف رہے اور بچہ ہمارا عالم دین بن جائے. عالم ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. میں آپ کو یاد ہوگا سخت سردی میں میرے بیٹے نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا، میں گیا بالٹی اٹھائی، جگ اٹھایا پانی کا، اچھا ایسے اس کے اوپر سیدھا اسٹیٹ ڈال دیا. اس کی والدہ حیران رہ گئی، بیمار ہو جائے گا، ایک ہی بچپن. اگلے دن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں تھا. میرے ان کے ساتھ یہ اس رمضان میں 10-15 دن ہم کٹھے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں واقعی ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی الحمدللہ وہ تربیت کا اثر ہے، اللہ کی خاص رحمت بھی ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں. اور ساتھ ہاں رحمت کے بعد اپنی تربیت کا آپ دیکھیں. اگر باپ جھوٹ بول رہا ہے، میں اگر کام کروں نا جو بالکل میرے خطباء کرتے ہیں، اکثریت کرتی ہے کہ وعدہ دے دیا. ادھر ایک چیز عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خطباء اور علماء میں فرق ہے. عوام جو ہے نا رویے سے نالاں ہوتی ہے، ایک خطیب کو رکھ لیتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے اور پھر گالیاں نکالتے ہیں علماء کہ لے. تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا عوام کو پہچان کروانے فرق ہے. یہ تو ابھی میں چند کیسٹیں یاد کر کے اور میں وہی آگے سنا رہا ہوں، تو میں خطیب ہوں نا، میں عالم نہیں ہوں. میں تو ویسے بھی ذاتی طور پر شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، اور ہر عالم کو طالب علم ہی رہنا چاہیے، طالب علم رہنا چاہیے. وہ تو ایک لطیفہ مشہور ہے نا ہمارے اس خطیب کا، نام میں نہیں لیتا ہوں. تو وہ اس نے رٹ لی تقریر اور کہنے لگا، سخت گرمی میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو طرز میں لگا ہوا تھا، تو کہنے لگا باہر ویکھو بارش ہو رہی ہے، سارے کو سبحان اللہ. باہر سورج نکلا ہوا تھا. وہ گاؤں کے لوگ کہنے لگے بارش کدھر ہو رہی ہے؟ صاحب اس نے کیسٹ یاد کی، کیسٹ تیار ہو رہے ہیں نا. میں نے جامعہ کے اندر، جامعہ کدھر کلیت دارالقرآن فیصل آباد میں، انس مدنی حافظ اللہ تعالیٰ، میں نے جامعہ میں بات کی ان طلباء کو. انہوں نے آخری حدیث پر درس کے لیے شیوخ کو بلایا نا، تو مجھے سے طالب علم کو بھی کہا کہ آئیں ہم نصیحت کریں. تو میں نے ان طلباء کو کہا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ کیسٹ سنیں، آپ کا کام ہے لائبریری میں کتابیں چھانیں، آپ مطالعہ کریں، وہاں سے لیکچر تیار کریں، اس میں سے دیکھیں، آپ تدبر کریں. قرآن کہتا ہے. شاید اسٹوڈیو میں ہمارے پاس کچھ ساتھی ہم نے ریسرچر رکھے ہیں، تو ہماری کوشش ہے، بلکہ میں نے ان کو کہا بھی ہے، میں تو خیر نہیں پڑھا لکھا لیکن کچھ اندازہ ہے کہ ہم جو ہر موضوع کی ارادہ کتب میں سے چیز لینے کی بجائے ہم اپنی تحقیق کریں. اس سے وین جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، اس میں زیادہ چیزیں تحقیق کریں، لیکن اس تحقیق کو اسلاف کا پابند رکھیں. بالکل یہ یاد رکھیے گا، اس کے ساتھ میچ کر لیں. اپنی تحقیق پر اگر کریں گے تو مرزا بنیں گے. بالکل اپنی تحقیق ہے نا اس کی، وہ اسلاف کی تحقیق کو مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ پھر وہ آپ ادھر جائیں گے. تو تحقیق جتنی بھی آپ کر لیں، پھر یہ دیکھیں ٹیلی کریں اسے اسلاف کے ساتھ، کہ کسی کو پیچھے یہ تحقیق سمجھ نہیں آئی جو آج مجھے آئی ہے، اس کا مطلب میں خطا پر ہوں. صحیح ہے، میں خطا پر ہوں. علم اور علماء سے فہم سلف کے ساتھ اس کو چیک کر لیں. لازمی فرض ہے یہ فہم سلف. جو فہم مجھے ہے وہ سلف کو اگر نہیں آیا، تو جنہوں نے پہلی کلاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ان کو یہ فہم نہیں آیا، تو مجھے یہ آیا، تو یہ شیطانی فہم ہو سکتا ہے. تو شاید ہمارے لیے فہم سلف حجت ہے. ہاں، اللہ کی کتاب، پیغمبر کی حدیث اور پھر فہم سلف، یہ حجت ہو گیا. ٹھیک ہے، لازمی ہے. یعنی کہ درجات ایسے ہی رہیں گے، ایسے ہی رہیں گے. اللہ کی کتاب، پیغمبر کی حدیث، کتاب اللہ، قرآن و سنت، اور پھر سلف کا فہم. قرآن و سنت کو اگر سلف کے فہم کے بغیر سمجھیں گے، وہ مشہور واقعہ نہیں ہے جو آپ قرآن مقدس کی آیت اتری ہوئی، سحری کھاتے رہو، اور وہ صحابی کھاتے رہے حتیٰ کہ تکیہ اٹھا کر دیکھا تو پھر سفید دھاگا اور وہ نظر آیا. رسول اللہ فرمایا اس کا معنی یہ تو نہیں ہے. اب رسول اللہ نے کر دی. اب ہم ان صحابہ سے سیکھیں گے. جو فہم صحابہ کو نہیں ملا ہمیں ملا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نیکیوں میں حریص السابقون الاولون من المہاجرین.
جزاک اللہ شیخ. اچھا شیخ، اس میں بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے، تو آپ نے یہ جو تصانیف کا سلسلہ یا کتب وغیرہ لکھنے کا سلسلہ ادھر سے شروع کیا یا عبداللہ بہاولپوری رحمہ نہیں، اللہ اس وقت عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے دور میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. صحیح. پیر بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے بھی نہیں لکھی. اس وقت تو جنون کی حد تک ہمیں یہ تھا کہ اس کو اہل حدیث کر رہے ہیں، دعوت کا کام. کتابیں اتنی لکھی پڑی ہیں. یہ تو پھر میں جب وہاں سے سعودیہ مکتب دعوہ میں چلا گیا، پیر بدیع رحمہ اللہ کی وفات کے بعد. شاہ صاحب کے ریفرنس سے؟ نہیں، آپ تو وفات پا گئے. اچھا. اس کے بعد شیخ ناصر صاحب سے بڑے شاہ صاحب نے واپس مجھے بلا لیا اپنے پاس، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. تو پھر یہاں سے مکتب دعوہ کے اندر اللہ نے مجھے سلیکٹ کروا دیا. تو بڑے بڑے میرے ساتھی، ہمارے کولیگ اور اہل علم جو تھے نوجوان، ادھر کے جو عرب علماء سے جو آپ کے کولیگ رہے ہیں، کچھ نام؟ نہیں، اب عرب علماء میں سے کوئی ہمارا کولیگ نہیں ہے. اچھا. وہاں تو ہم ان سے باقاعدہ سبق پڑھتے تھے. صحیح. شیخ وسیع اللہ عباس دکتور نہیں، اور اساتذہ کوئی نہیں تھا ان میں سے جن سے باقاعدہ عرب سے. ہاں، ان کے حلقات ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حافظ اللہ تعالیٰ، ان کے حلقات میں استاذہ میں سے. ہاں، جب ان کے حلقات میں شریک ہوا، وہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں میرے استاد ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ بھی شریک ہوئے. تو میں ایک دفعہ 3 مہینے مجھے حرم میں رہنے کا موقع ملا، تو میں نے منہاج السنہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، ان کی کتاب کو مجھے دی گئی کہ آپ اس پر تھوڑا سا حاشیہ لکھیں، چیک کریں اس کے اندر جو کوئی خطا ہے کچھ. وہ ہمارے دکتور شفیق کاشمیری نے اس کا ترجمہ کیا. صحیح. اس پر مجھے موقع ملا تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس کثرت سے، اور دروس میں بھی، دمام میں کانفرنس تھی انٹرنیشنل لیول کی، تو وہاں پھر ہم اکٹھے تقریر جاتے. ایسے ان سے استفادہ لیا. ایسے ریاض کے اندر ہمارے عصر کے بعد بڑے قابل استاد تھے، عرب ایک عالم تھے، وہ ہر عصر کے بعد فتاوی ابن تیمیہ پڑھ کر ہمیں سنایا کرتے تھے. ویسے استفادہ کرتے. شاید فتاوی ابن تیمیہ کا آپ نے نام لیا تو ابھی چند دن پہلے عزیر شمس رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، ان کی بڑی پہچان ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی طرف سے توحید پر ان کی بہت پہچان ہے. یہ تو علم کے پہاڑ تھے نا. تو ان کے ساتھ آپ کی میری ملاقات نہیں ہو سکی. ملاقات بھی نہیں ہو سکی؟ میری ملاقات نہیں ہوئی. ہاں، بالکل نہیں ہوئی. تو شیخ پھر آپ نے یہ یاد رکھیے گا، انٹرویو میں آدمی کو ہر جگہ ہی سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے. میں کہہ دوں میرے دن سے ملاقات ہوئی، آپ کو تو نہیں خبر ہوئی کہ نہیں. تو جب نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی نا. جن سے ہوئی ہے ان سے ان کا آپ نام لے دیں. اب ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے ہوئی ہے اور بڑی کمپنی ہوئی ہے. اور وہ انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ ایک بھائی کو سنتے ہیں دوسرے کو بھول جاتے ہیں. جب انہوں نے مجھے سنا تو کہتے ہیں ایک کو سنتے ہیں دوسرے کو. اللہ نے کمال کی یہ بھائی اللہ کی دی ہے نا. تو جن سے ہوئی ہے ان سے ہوئی، جن سے نہیں ہوئی ان سے نہیں ہوئی. تو شاید پھر ادھر سے تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا. ہاں، پھر جب میں سعودیہ گیا نا مکتب دعوہ میں، تو اللہ نے مجھے پھر وہاں پڑھنے کا بڑا موقع دیا، لائبریریاں چھاننے کا. وہاں سے پھر میں نے حنفیوں کی کتابیں جمع کر کے تذکرۃ الرشید، ارواح ثلاثہ، پھر میں حاشیے چڑھاتے رہتا تھا. حاشیے چڑھا. پھر جو ہی پاکستان آیا، شفٹ ہوا، تو مجھے ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت پیار کرتے. انہوں نے مجھ سے حلف لیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ وعدہ کریں آپ مسجد میں بیٹھ کر کہ آپ کا مرکز جو ہے نا وہ بہت خراب ہو گیا. ابھی تو آپ کے ہمسائے بھی ہیں. ہاں جی، اس وقت بھی ہمسائے تھے. تو میرے تو استاد کہہ لیں آپ، میرے بھائی ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں جاؤں نا اپنا مسلح چھوڑ کر اس طرف مجھے بٹھائیں گے، خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ نہ چھوڑیں، یہ مرکز سارا اسلام آباد کا خراب ہو گیا ہے، جس کو آپ خطیب رہ کر گئے اسے نہیں کہو. پھر میں آ گیا. پھر میں نے وہ جو کام کیا تھا سارا، وہ پھر میں نے اس پہ کتابیں لکھی. ان سب کتابوں پر پابندی لگ چکی ہے، وہ سب عقیدے پر ہے. عام کتابیں نہیں ہیں، میٹھی کتابیں نہیں ہیں. اچھا. ہاں، میٹھی میٹھی کتابیں تو آپ مارکیٹ سے ملتی رہیں گے. جب بھی آپ عقیدے پر لکھیں گے تو اس لسٹ آئے گی، پابندی لگ گئی. اچھا شیخ، یہ میں نے بچپن سے بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں، یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا میں پھر آپ کب آئے؟ یہ مثال کے طور پہ شیخ، ہم جب بچپن سے تھوڑا لڑکپن کی طرف آئے تو توصیف الرحمان شاہ راشدی صاحب کی سیڑھیاں سن کے بہت زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو ہم بھی ان کو سننے والوں میں سے. ابھی آپ کو میں خبر دوں کہ ابھی 1 ہفتہ قبل کی خبر ہے، میڈیا پر بھی آئی ہوئی ہے. 3 گوٹھ سندھ کے راشدی صاحب کی، سید توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ کی تقریریں سن کر 3 گاؤں پورے کے پورے حدیث ہو گئے. ان کا انٹرویو بھی آیا ہوا ہے. مصر کے بارڈر پر درس دی ہے تو 40 آدمی اکیلے کھڑے ہو کر اسی درس کے اندر کھڑے ہو کر حدیث ہو گئے. میں نے ڈی جی خان میں درس دیا ہے، بریلوی نعرے مارتے ہوئے آگے. میں نے کہا تو جنگ بنے گا. یہ میں نے اس دن اللہ کی توفیق سے 1.5 گھنٹہ، ویسے میں اتنا لمبا خطبہ نہیں دیتا، 1.5 گھنٹہ خطبہ دیا. 14 آدمی حدیث ہوئے.
تو ایسے اللہ کا شکر ہے اہل زیدی برادران نے سینکڑوں خاندان اہل حدیث کی ہیں. بے شک. تو میڈیا کی طرف میرا ایک نمازی تھا تو وہ اہل حدیث ہوا تو وہ انگلینڈ میں رہتا تھا. اس نے وہاں اپنے والد کو پیغام بھیجا. والد ان کے سیکرٹری تھے, بڑی ہائی پوسٹ پر تھے, کہ شاہ صاحب کی نا ویڈیو بھیجیں, یہاں آڈیو کوئی سننے کے لیے تیار. تو مجھے کہنے کہ شاہ صاحب چپکے سے آپ نا یہ کیمرہ یہاں لگا. میں نے کہا دیکھو کبار علماء اس کے مخالف ہیں, تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا. میرا یہ ذہن ہے کہ کبھی بھی آپ نظم سے ٹکراؤ نہ لیں. صحیح. ہاں جی, کبار علماء سے ٹکراؤ نہ, آپ اپنا موقف رکھیں. ہاں جی. تفردات آپ کے جتنے مرضی ہیں آپ اپنے تک قائل رہیں, اپنے دل تک رکھیں, اپنی ذات تک رکھیں. ہاں, دائی نہ بنے اس کے, دائی نہ بنے. بہت اہم چیز ہے. ہاں جی, دائی بننے سے آپ ایک جماعت میں فتنہ کھڑا کر دیں گے. صحیح. آپ اس کے قائل نہ تو ٹھیک ہے, فائل نہ تو ٹھیک ہے, کوئی اعتراض نہیں. تو میں کیونکہ ہمارے اس کا رواج نہیں تھا بالکل بھی, ہمارے کبار علماء اس کے بالکل قائل نہیں تھے. میرے اساتذہ حافظ عبداللہ بھاولپور رحمۃ اللہ علیہ اور پیر بدیع الدین رحمۃ اللہ شیطانی اس کو آلات کہتے تھے, بڑے سخت موقف ہیں. آج بھی ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ کا یہی موقف ہے. ہاں جی بالکل, وہ سختی کرتے ہیں. لیکن وہ جب اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اور ہم توحید پھیلانا چاہتے ہیں. صحیح. پھر مجھے اللہ نے موقع دیا سعودی عرب جانے کا. وہاں میں نے دیکھا کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے, فتویٰ موجود ہے, لجنہ کا فتویٰ موجود ہے, اور وہاں ہر عالم کا یہ خطبہ ہے سارا, اور اس کے فوائد دیکھے. پھر آ کر میں نے یہاں آ کر یہ شروع کیا تو اس کے میں نے کثرت سے فوائد دیکھے. کہ میں عرب میں گیا, ایک شخص مجھے لینے کے لیے آیا تو میں نے کہا میں جانتا نہیں ہوں آپ کو, حرم سے باہر نکلوں گا. کہنے لگا میں نے آپ کی وہ ٹالی کٹی والی سی ڈی دیکھی ہوئی ہے, میں خود ہی آپ کو پکڑ لوں, آپ باہر آ جائیں. میں گیا اور بھاگ کر وہ میرے پاس آ گیا. اچھا. ہاں, اس نے کہا شاہ صاحب وہ جو آپ کا خطبہ ہے دل تو کرتا ہے, آپ جب میں نے پہلی دفعہ سنا راشدی کی سی ڈی ہی تو میرا دل کرتا کلاشن کو پوری اندر ہی اتار دیں. اب اتنی سخت گفتگو کرتے ہیں. پھر آپ کی مجھے سی ڈی دی گئی. اس طرح مجھے ایک اماں جی امریکہ سے فون آیا کہ شاہ صاحب میرے خامین تو اس پیاس میں فوت ہو گئے کہ ہم زیدیوں سے ملاقات ہو جائے, تو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. امریکہ سے وہ صرف ملنے کے لیے پاکستان آئی, ایک رات ٹہلی اسلام آباد اور اگلے دن صبح واپس. ہم آپ کی یہ سی ڈی سن کر, یعنی سی ڈی کے حوالے سے کہ آپ کی ہم نے یہ سی ڈیاں سنی زیدی برادران کی اور ہم اہل حدیث ہوئے, تو اس کے یہ فوائد ہیں. تو شیخ سب سے پہلے آپ ہی میڈیا کی طرف آئے؟ نہیں, مجھ سے پہلے ڈاکٹر طالب الرحمان حافظہ اللہ نے مناظروں میں یہ شروع کر دیا تھا. اچھا. تو ان کا جب پہلا ایک مناظرہ ایسا آیا جس میں بریلوی حضرات نے ساری کٹنگ کر کے وہ اپنا والا سارا سیٹ اپ بنایا, تو اس پر پھر یہ سیخ پا ہوئی جماعت. یہ کیا ہوا, پھر فوراً ہی کیمرے خریدے اور اس کا سارا شروع کیا کہ اپنی کریں, تو پھر کم از کم مناظرہ ہونا چاہیے. زبیر لدی رحمہ اللہ مجھے یاد ہے وہ کہتے صرف مناظرہ ہونا چاہیے باقی نہیں. تو پھر جب مناظرے میں اجازت ملی اور شیخ ابن باز نے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, جتنا اس کا استعمال کی اجازت دی گئی تھی اس سے ہم بہت آگے بڑھ گئے. بہت آگے. ہم نے تو تصویروں کو حلال کر لیا بالکل. اب وہ پینافلیکس پر آپ دیکھیں علماء کی ساری تصویریں لگی, بالکل بیک گراؤنڈ میں شیخ لگی ہوتی. ہاں, یہ تو بہت بہت گناہ کا کام, ایسے نہیں کرنا چاہیے. شاید جس طرح میں مجلس میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ جب ہم نے حرام کیا تو تب بھی ہم نے اخیر کر دی, اور حلال کیا تو تب بھی اتنا. میں نے پچھلے دنوں سیالکوٹ میں تقریر کی ہے, پورا میری تصویر بھی لگی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا یہ حدیثوں کا اشتہار, ایسی پکڑ کے کہا موبائل ہاتھ میں تو نکالا پینافلیکس کی حدیثوں کا اشتہار. حدیث کو دیکھیں, اہل علم نے لجنہ نے جو فتویٰ دیا ہے جہاں تک کہ جائز کا دعوت کے میدان میں اتنا رکھیں نا آپ. بالکل ایسے آپ آگے حد سے بڑھ گئے ہیں نا, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں اس کو یوز کریں لیکن لمیٹڈ. ہاں, جتنا حلال, جتنا اجازت دی ہے لجنہ نے, بس یہ یاد رکھیں. شیخ ابھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میری مصروفیات ایک تو دعوت کے میدان میں ہے. صحیح. یعنی کہ یہ جو آپ درس دیتا ہوں, درس و تدریس والا بھی میں نے دیکھا آپ کا جامعہ لڑکیوں کا, ہاں جامعہ لڑکیوں کا ہے, بچوں کا ہے. میں ظہر پر قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس لے رہا ہوں اپنے مرکز میں. عصر پر میں عقیدے کی کلاس پڑھاتا ہوں, مستقل 2 کلاسیں پڑھاتا ہوں. فجر پر میں نے ترمذی رہ گئی ہے, پوری سیاست اپنی پوری مسجد کے نمازیوں کو پڑھا دی ہے. صحیح الحمدللہ. پھر میرا یہ دعوت کا کام ہے. کتابیں ہماری کیونکہ بین ہو جاتی ہیں تو اس طرف اب میں نے قلم اٹھا لی ہے. صحیح. جو چھپتی ہے تو پچھلے دنوں تو مجھے وہ ایجنسیوں نے گھیر لیا تھا کہ آپ کی کتاب دہلی سے کیسے چھپ گئی, آپ کا دلی والوں سے رابطہ ہے. تو اور پھر میرا ایک ٹرسٹ ہے عبدالعزیز ٹرسٹ, جو میں نے 2002 میں اپنے میرے بڑے بھائی تھے نمازی ہمارے بریگیڈیئر انور عزیز رحمہ اللہ, ان کے والد کا نام عبدالعزیز تھا, میرے دادا کا نام عبدالعزیز. ہم نے اس نام پر بنایا. اللہ کے فضل سے ہم نے اب سیلاب زدگان کی یا زلزلہ زدگان کی بڑی گاڑیاں بھیجی ہیں, بڑی مدد کرتے ہیں.
اس میں ہم نہیں دیکھتے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں فلاں، جو مظلوم ہے، جو گرا ہوا ہے، جس کا مکان گرا ہوا ہے، جس کے پاس کپڑے نہیں، کھانا نہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر شاید ایک کو ابھی دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ابھی میں نوٹ کی تھی پچھلے دنوں نا، مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک آرگنائزیشن گئی سوات والی سائڈ پہ، اچھا تو ادھر ان کے کچھ اختلافات ہوئے ڈونر کے اور منتظمین کے، اس بات پہ کہ منتظمین چاہ رہے تھے ہم صرف ان لوگوں کو یہ دیں گے راشن جو اہل حدیث ہیں۔ ہاں نہیں، ایسا نہیں تو کرنا چاہیے، شیخ اس حوالے سے کچھ نصیحت کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک عورت نے صحیح بخاری میں ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، کتا پاک نہیں ہے، بالکل ایسا۔ انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بھوکا، اس بھوکے کو کھانا کھلانا ہے آپ نے، اس میں تفریق نہ کریں کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم، مسلکوں کی تفریق بھی نہ کریں کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں، یہ بھوکا شخص ہے، یہ ننگا شخص ہے، اسے کپڑے پہنائیے، یہ جو کوئی بھی ہے، صحیح، اور آپ اس کو پہنا کر اپنے قریب کر کر دیکھیے، انشاءاللہ جب آپ اس کو بھی دیں گے نا، اس بندے کو بھی دیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں، نیٹ پہ ہی موجود ہے۔ ایک بندہ تقسیم کر رہا تھا تو اس کو نہیں دیا، ایک کو قبر پرست تھا، تعویذ تھا، جو بھی اس کے گلے میں تھا، کوئی اس قسم کا معاملہ کیسا ہوا، تو مجھے خبر ملی کہ فلاں میرا گیا بھائی اور اس نے ایسے ایسے کیا، تو میں نے اسی وقت اس ذمہ دار کو فون کیا، باقیوں سب کو ہم نے وہاں پر 5,000 5,000 دیے، میں نے اس کو 10,000 روپے بھیجے، زبردست، 10,000 روپے بھیجے۔ میں نے کہا کل کا شکوہ بھی 5,000 تجھے انعام اور 5,000 جو لوگوں کے ساتھ کا تھا، وہ بڑا خوش ہوا۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ وہی ہاں اس کو تو ایسے کوئی سینکڑوں ہمارے پاس واقعات ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کی اور وہ اہل توحید ہو گئے ہیں۔ ایسے تو میرے ٹرسٹ میں آپ کو اتنے واقعات مل جائیں گے کہ ان کو ہم جب دیتے ہیں اور ساتھ ان کو کہتے ہیں جمعہ ہمارے پیچھے پڑے، چند جمعے کے بعد ہی ولدیز ہو جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ شاہ صاحب نے خود کہا تھا جمعہ یہاں پڑے، راشن دیتے ہیں، تو اس کے بعد ولدیز ہو گئے۔ تو آپ یہ تفریق نہ کریں کہیں بھی، ایمرجنسی ریلیف کے اندر آپ ہر کسی کو دیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل توحید کو بھی دے رہا ہوں، ان کو پریفر کر رہا ہوں کہ یار ان کو میں دے، ترجیحات میں شامل کر لیں کہ ہمارا کوئی اہل توحید بھوکا ننگا نہ رہے، لیکن کوئی بھی مسلمان بھوکا ننگا نہ رہے۔ اگلی میں لسٹ بنا کر آپ پھر سارا ان کو دے دیں، آپ دیکھیں سارا گاؤں سے آپ کی مسجد میں آ کے جمعہ پڑے گا، پھر یار یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، تفریق ہی نہیں کرتے، قریب کرنا چاہیے نا لوگوں کو، قریب کرنا چاہیے نا۔ اس میں شرعی قباحت کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، اس میں شرعی قباحت کیا ہے؟ ٹھیک، اچھا شیخ اس میں ایک اور چیز ہے، طلباء کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا کہ طلباء پہلی دوسری کلاس میں جاتے ہیں نا تو وہ ٹیوشن پڑھانی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک، گھروں میں ٹیوشن کے ساتھ ساتھ تیسرے سال میں جاتے ہیں نا، ان کو کوئی نہ کوئی جمعہ مل جاتا ہے تھوڑے سے پیسوں میں، ان کا جیب خرچ تو چل جاتا ہے، چلیں اس میں حرج نہیں ہے، لیکن نا وہ میں نے دیکھا ان کی ترجیحات بھی نا خطابت کی طرف۔ ہاں جی، آپ اکثر خطباء کو آپ دیکھیں گے یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیسری چوتھی کلاس سے مدرسہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، مدرسہ ہی چھوڑ۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اندر سے ٹیلنٹڈ، ان کو پتہ چلتا ہے میرے اندر تو چھپا ہوا حنیف ربانی ہے، یا میرے اندر تو علامہ شہید کی روح ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں تو علامۃ الدہر ہوں، ہاں اب مجھے ساتھ ایک تخلص لگانا چاہیے اور مجھے بس میدان میں آ جانا چاہیے۔ اس کی بہت خرابی ہے، انہیں ابھی عقیدے کا فہم نہیں، پختگی نہیں ہے، دین میں پختگی نہیں ہے، علم میں پختگی نہیں ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے آپ کے جلسے میں تقریر کر کے میلاد میں جا کے تقریر کر دیتے ہیں، وہی آپ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تیسری چوتھی کلاس کے، دوسری کلاس کے، پہلی کلاس کے، بھاگو، اور سارے کہتے ہیں یہ بھگوڑے ہیں مدارس سے، سارے کہتے ہیں۔ تو کبھی میں نے تو یہ بات اپنے امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد امیر حافظ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ ورک شاپیں کروائیں 106 راوی روڈ پر، اور ان کی سندات چیک کریں، ان کے اساتذہ چیک کریں، پھر آپ اتھینٹک لیٹر جاری کریں کہ یہ خطیب کا ٹائم لے، باقی کسی کا نہ لیں۔ بالکل عوام کا بھی مزاج یہ ہم نے بنا دیا کہ جس کی سر اچھی، جس کی آواز اچھی، تو وہ بے شک کوئی کیوں نہ ہو۔ جیسے دنیاوی تعلیم ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، ہاں جی، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری یہ دینی طلباء کو ایکسیپٹ کیا جائے، یا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں علماء کو عزت دو، تو جب تک ہم خود ایک سسٹم نہیں ڈیولپ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ اس کو نعرہ خالی ہے۔ کئی مرتبہ جا کر کہا ورک شاپیں قائم کریں آپ۔ میں نے جب یہ آپ کے ڈاکٹر ذاکر الرحمان صدیقی صاحب ہیں غالباً، جو پہلے یوتھ فور کے صدر تھے، میں نے ان سے باقاعدہ میٹنگ کی تھی جب یہ ادھر کالا باغ کی طرف سینٹر بنا رہے تھے اپنا، تو انہوں نے مجھ سے ٹائم بھی لیا کہ شاہد آپ، میں ٹائم دوں گا، ان کی پہلے تربیت کریں، ان کو یہاں کورس کروائیں۔ آپ دیکھیں دوسرے مسلکوں میں ایسا ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تو فراغت نہیں ہوتی وہ نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے۔ یہ ہمارے یہاں بیماری جو نیا حدیث اٹھا کے سر اٹھا دیتے ہیں، وہ کچھ مہینوں کے بعد پھر وہ بے دین ہو جاتا ہے،
پھر شیخ یہ ویسے بات ٹھیک ہے کہ ادھر بہت سختی ہے، بہت سختی ہے، ادھر سختی نہیں نہیں ادھر سختی نہیں، ادھر تو آواز اچھی ہونی چاہیے، آپ جس کی مرضی پکڑی چھڑوا لیں آپ اس سے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ خطبہ کے نام پہ علماء کو گالیاں لوگ دینا شروع کر تو دیں گے نا، جب وہ کردار وہ دیکھتے ہیں تو ان کا جو بیچارے، تو پھر وہ اہل علم کو بھی اچھا شاہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے بھی یہ جو ہمارے مبلغین اور واعظین ہیں، یہ جو ہے نا دوسرے مسالہ کے سٹیج پہ چلے جاتے ہیں اور ادھر جا کے مداحنت والا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر وہ ان کی موجودگی میں وہ کچھ ادھر کو گفتگو بھی ہے تاکہ وہ کر جائیں نا اختلافی، یا ہمارے موقف سے بالکل الٹ یا توہینی رویہ بھی اختیار کر لیں تو ہم احتجاج نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، اتنے ہم احساس کمتری میں چلے گئے. مثال کے طور پہ یہ 3-4 دن ہوئے ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں ایک، ان کے آپ جانتے ہوں گے، ان کا ایک ادارہ ہے، اس میں ہر سال وہ کانفرنس کرواتے ہیں. ابھی انہوں نے کانفرنس کی، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ گئے ہوئے تھے، تو ادھر ایک اینکر ہیں، انہوں نے صحابہ کے حوالے سے بڑا عجیب و غریب موقف رکھا، بلکہ انہوں نے صاف لفظوں میں جو اس کا بن رہا ہے مفہوم یہی بن رہا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا قاتل کہا گیا. سبحان اللہ. تو یہ علماء کرام جس میں تمام مکاتب فکر کے ادھر موجود رہے ہیں. اصل میں یہ ہر دور میں ایسے علماء رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ہر دور میں ایسے علماء رہے ہیں جو مداحنت کا شکار رہے ہیں، مرعوب رہے ہیں، اور ان کی مجبوریاں ہیں، معاشی مجبوریاں ہیں، اکنامیکل وہ کمزور ہیں، تو وہ چاہتے ہیں جو چاہیں آپ کہہ دیں، شہرت کے بھوکے ہیں، شہرت کے بھوکے ہیں، دنیاوی مال کے بھوکے ہیں. ورنہ ہمارے ماضی قریب میں علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ کا ہمارے لیے ماڈل ہے. کبھی وہ کسی ایسے جلسے میں گئے جہاں پر اہلدیسوں کو گالیاں دی، انہوں نے جواب نہ دیا، ان کی موجودگی میں کوئی گالی بھی دینا بھی جرت نہیں کرتا تھا. یہ کیسے اہل حدیث ہیں جن کی موجودگی میں کوئی صحابہ پر طعن کر جائے؟ انہیں مر جانا چاہیے ان سے پہلے، ان سے بہتر زمین کے اندر دفن ہو جائیں. ہم 5 بھائی ہیں الحمدللہ، ہمیں کوئی بلائے نا ایسی مجلس میں، انہیں پہلے ہی پتہ ہے کہ انہیں بلائیں گے تو آتے انہوں نے توحید پر گفتگو کرنی، یا علی مدد شرک ہے، صحابہ کی دعوت بعد میں آئے گی، یہ پہلے ہی ہماری سارے عقیدے کو دھو ڈالیں گے. تو ایسے علماء سے اپنے طلباء کو بھی بچانا چاہیے، ان کی تفکر سے. آپ دیکھیں امام دارمی رحمہ اللہ کا غالباً واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں، ایک کہتا ہے ہمیں حدیث سنائیں، قرآن سنائیں. انہوں نے کہا میں نہیں سناتا. طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں سناتا، جاؤ. انہوں نے کہا چلو حدیث. دوسرے نے کہا حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں، حدیث سنا. اور میں حدیث بھی نہیں سناتا، اٹھو یہاں سے. وہ نہ اٹھے، فرمایا اٹھ جاؤ نہیں تو میں خود اٹھ کر چلا جاؤں گا. وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے. طلباء نے پوچھا شیخ یہ کیا ہے؟ وہ تو قرآن سننے آئے تھے. اور میں جانتے یہ کون ہے؟ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ کل کو کہیں گے ہم نے یہ حدیث دارمی سے سنی ہے رحمہ اللہ. ان بزدلوں کو میں قرآن سنانا بھی نہیں چاہتا، حدیث بھی نہیں سنانا چاہتا کہ میرے سلسلے سے یہ کل کو بیان کریں گے، الا یہ کہ ایسے کفر و شرک میں مبتلا لوگ، ان کی موجودگی کے اندر آپ کو سب سے پہلا پیغام توحید ہے. صحیح، وہاں پیغام توحید دیں، میں دیکھوں دوبارہ وہ آپ کو بلاتے ہیں. اچھا یعنی کہ اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ آپ ادھر جانا ہی نہیں چاہیے، یا اگر جائیں تو پھر اپنی جو ذمہ داری اس کو پوری کریں. ہاں جائیں تو سب سے پہلے وہاں لکھا ہوا ہے یا علی مدد. ہاں جی، آپ کو بلائیں، سب سے پہلے ان کو قوم کو توحید سمجھا دو. ٹھیک ہے، صحیح. دیکھو دوبارہ کسی وہ سنی کو بلائیں. بنیادی قانون یہی ہے. ہاں بنیادی قانون یہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے میلوں پر، میلے ان کے ہیں نا، اور سناتے کیا تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. لوگ مارنے لگ جاتے تھے. میں دیکھوں گا ان جو جاتے ہیں وہاں پر سب کہ جا کر یہ سب سے پہلے کہیں کہ لجپال حسین نہیں، وہاں لکھا ہوا ہے رب سے نہ ملے تو حسین سے مانگ کر دیکھ سب کچھ مل جائے گا. آپ جا کر کہیں یہ بندہ ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ فوت ہو گیا. میں دیکھوں آپ زندہ بھی واپس آتے ہیں کہ نہیں پھر آتے. مجلس وحدت ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں دیکھتا ہوں مجلس عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ تو آپ جب ان کی طبیعت کے مطابق گفتگو کریں گے تو وہ آپ کو ڈالر دے کے بھیجیں گے واپس. آپ کا بھی کچن چلے گا اور ان کا بھی چلتا رہے. گالیاں بھی آپ صحابہ کا، میں سمجھتا ہوں وہ کیسا مومن ہے، اس کا ایمان کیسا ہے کہ صحابہ پر تبرہ کیا جائے اور وہ اہل حدیث وہاں بیٹھا ہو، وہ سنی وہاں پر بیٹھا ہوا، صحابہ کو گالیاں دیجیے. صحابہ ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بیکار لوگ ہیں. شیخ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے. ابھی آخری ایک سوال ہے، شاید یہ ہم نے پلیٹ فارم شاید آپ کو پتہ ہو کہ بنایا ہے یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جو علماء کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ہمارا اپنا ایجنڈا نہیں ہے. مقصد ہے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے جس میں اچھے لیول کے اوپر، جدید تکنیکی بنیادوں کے اوپر اکوپمنٹ لا کے ہم نے یہ پلیٹ فارم علماء کے لیے چھوڑا ہوا، علماء آئیں اس کے اوپر
ریکارڈنگ کروائیں، موضوعات کے اوپر گفتگو فرمائیں. تو نہت اسٹوڈیو کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، یا کچھ نصیحت فرمائیں، یا کب سے آپ نے جانا اس کے بارے میں؟ میں نہت اسٹوڈیو کے بارے میں جب سے جانا، جب ہمارے ایک شخصیت متنادع بنی تو مجھے کچھ خبریں ملنے لگیں. تو اس کے بعد آپ بھائیوں میں سے کئیوں نے رابطہ کیا، تو وہ کئی دفعہ رابطہ ہونے کے باوجود ہم نہ پہنچ سکے. لیکن آج کی گفتگو سے مجھے اہل علم کو میں پیغام دوں گا. میں تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. میں اپنے آپ کو شریعت کے ایک طالب علم سمجھتا ہوں. آپ اہل علم کو بلائیے اور ان سے یہ جو آپ سوال کرتے ہیں یہ بہت اچھا ہے. یہ دعوت کا کام ہے، اس دور کی یہ ضرورت ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے، فہم سلف اہل علم اور علماء کو نہ چھوڑیے. کوئی بھی مسئلہ ہو، علم اور علماء سے جڑ کر رہیے. انشاءاللہ. ہاں کوئی تفردات میں پھنس جاتا ہے کوئی شخص، تو اس کو کہیں تفردات اس پہ یہاں بیان کرنے کی جگہ نہیں. آپ قرآن و سنت بیان کریں. اس پر بڑے بڑے کبار علماء کو بلائیے، ان سے وقت لیجئے. انشاءاللہ ان کی کہانی مشکلات سنیے. آج تو ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، میں نے آگے پہنچنا ہے، وقت زیادہ ہو گیا. تو میں آپ کو اگر کہانی اپنی سناتا نا درد دل کی، پتہ نہیں یہ سن کر کتنے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے کہ کیسے سختیاں آتی ہیں اہل علم پر، پڑھنے میں پڑھانے میں، جیلیں کاٹی، ہتکڑیاں لگتی ہیں، کیسا وہ سکون والا ماحول ہوتا ہے. وہ پھر ایسے آپ بلائیے، بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو برکت دے اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ. آپ تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ ہم علیحدہ سے ایک پروگرام رکھیں گے شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے حوالے سے، شیخ پیر بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کے حوالے سے. انشاءاللہ علیحدہ سے گفتگو تفصیلاً کریں گے اس میں. تو آج کے لیے آپ کا شکریہ. بہت شکریہ.